جو اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا، بڑی عدالتوں کے فیصلے، وہ چھوٹی عدالتوں کے اوپر بائنڈنگ ہوتے ہیں. بڑی عدالت کے ایک جج صاحب ہیں رحیل کامران شیخ صاحب. تو مسٹر جسٹس رحیل کامران شیخ صاحب نے ایک فیصلے میں کہا، انہوں نے کہا کہ پہلے یہ رول ہوتا تھا کہ عورت جو ہے نا وہ خلا لیتی ہے نا، تو کہتے تھے آپ خلا لے رہی ہو تو آپ حق مہر چھوڑ دو. بات بھی ٹھیک ہے، شرعی طور پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ مرد طلاق دے تو وہ طلاق ہوتی ہے. اگر عورت کلیم کرے کہ میری اس کے ساتھ طلاق ہونی چاہیے کچھ مال کے بدلے، اسے خلا کہتے ہیں. عورت کہتی ہے جناب 1 لاکھ روپیہ مجھ سے اسے کہیں لے لے اور مجھے چھوڑ دے، یہ خلا ہے. اگر مرد دے وہ طلاق ہے. چیز ایک ہی ہے لیکن وہ آن ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور یہ ویسے بندہ دے رہا ہے، وہ ڈیمانڈ کر کے لے رہی ہے، تو اسے خلا کہتے ہیں. خلا کی صورت میں قانون یہ تھا کہ خلا کی صورت میں چلو پیسے تو نہیں عورت دے سکتی کہ میں اتنے پیسے دیتی ہوں خلا دلائی جائے، تو وہ حق مہر چھوڑ دے. یہ چل رہا تھا. آج کل رحیل کامران شیخ صاحب جو میں عرض کر رہا ہوں، نیا فیصلہ انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ آپ عورت اگر آتی ہے نا تو خلا بھی لے لے، پھر بھی اس کو حق مہر دینا ہی چاہیے، بندے کو دینا پڑے گا. اس کی ریزن 2 صورتیں بتاتے ہیں. اب اس فیصلے کے اندر جج صاحب نے 2 صورتیں بتائیں. کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک خاتون آئی ہے، وہ کہتی مجھے نہیں بندہ پسند ہے، مجھے خلا دی جائے، کورٹ اس کو خلا گرانٹ کر دیتی. ایسی عورت کو حق مہر واپس نہ کرے بندہ، اس کو حق مہر نہ دے، کوئی ضروری نہیں. دوسری صورت جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اگر عورت کہتی ہے کہ مجھے اسے خلا دلائی جائے، بندہ بڑا ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس لیے خلا تنگ آ کے مجبوراً لے رہی ہوں. اب اس صورت میں ایسی عورت کو حق مہر بھی بندہ دے گا. اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ جیسی ہم قوم ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہمیں پتہ ہی ہے اپنا، کہ کون سی عورت ہے جو خلا لینے جائے گی اور کون سا وکیل ہے جو اسے ایڈوائس نہیں کرے گا ارے ایک لائن ایڈ کر دیتے ہیں کہ بڑا ظالم ہے. اور کون سا ٹیسٹ لگا کے دیکھے گا، کون سی ویڈیو ظلم کی بنی ہوگی. ہر عورت خلا لینے جائے گی لکھی بہت ظالم ہے، چلو وہ 2 لاکھ روپیہ دو اس کو. بندہ ایک خلا لے رہی ہے، گھر توڑ رہی ہے میرا، اور دوسرا مجھے کہا جا رہا ہے آپ اس کو 2 لاکھ روپیہ حق مہر، آپ 20 تولے گولڈ اس کو جو حق مہر لکھا ہے وہ ابھی دے دیں جلدی سے، شاباش. ایک گھر توڑا ہے میرا، تباہ کر دیا ہے فیملی، اور دوسرا حق مہر اس کو اتنے دے دو. بندے کے ساتھ ظلم نہیں ہے. تو یہ ہم اکثر، میں عرض کرتا ہوں کہ اکثر ہماری عورتیں جو پتہ نہیں عورتوں کا قصور ہے یا وکیلوں کا قصور ہے، اکثر جو دعویٰ کیا جاتا ہے نا سامان جہیز کا، جو اٹھا ہوتا ہے، وہ چیزیں کبھی عورت نے بھی نہیں دیکھی ہوتی جو لسٹ کے اندر لکھ دیتی ہے. یہ بھی دیا وہ بھی دیا، اتنے لاکھ اور اتنے ملین کا سامان مجھے دیا پیرنٹس نے، کچھ ایک سوئی بھی نہ دی ہو. جج بھی اچھا کچھ تو دیا ہوگا فیصلہ، اتنے لاکھ دے دو. یہ چل رہا ہے، جھوٹو جھوٹ چل رہا ہے. اب ہر عورت لکھا کرے گی جی جناب، یہ اسلام کے متضاد نہیں ہو گیا کام؟ محض عورت کا لکھ دینا، جی عورت نے لکھ دیا تھا بڑا ظالم ہے تو مجبور ہو کے خلا دے دی جائے. اب بندے آپ ایسا کرو، اس کو اتنا سارا حق مہر جو ہے وہ ادا کریں، بندہ ادا کرے گا. خلا لینے کا شوق ہے تو بھئی ایٹ لیسٹ اسے کچھ دو نا. اسلام کا کانسیپٹ یہی ہے، خلا لینا چاہ رہی ہو اس کو کچھ مال دو، اسے کہو یہ مال لو جان چھوڑو. یا نہیں دے سکتی ہے اس کو مال، جو حق مہر ہے معاف کیا، جان چھوڑو سیپریٹ. نہیں جی جان بھی چھڑانی ہے، میں نے خلا بھی لینی ہے، سیپریٹ بھی ہونا ہے، جاتے ہوئے مال بھی مجھے تھوڑا سا دے دو. یہ کیا بات، حرکت کرنے والی حرکت ہے. بہرحال جی قانون یہی ہے. جج صاحب نے جو فائنڈنگ دے دی ہے نیچے والی عدالتوں پہ، بائنڈنگ ہے. نیچے والی عدالتیں اگر ایک لائن لکھ دے، کون سی عورت ہے جو نہیں لکھے، کون سا وکیل ہے جو نہیں لکھے گا کہ وہ مجبور ہو کے لے رہی ہوں خلا، بڑا ظالم ہے، تشدد کرتا ہے. چلو نہ کوئی میڈیکل نہ کوئی بات، تو وہ چپ کر کے وہ سارا پکڑ گئے، تو اس کو حق مہر بندے کو دینا ہی پڑے. قانون بدل گیا، بہرحال بدل گیا، اس پہ عمل ہوگا.